السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ 2-3 دن کے گیپ کے بعد لائے ہیں ہم آپ کے لیے زبردست سا ناول۔ آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہو، لیکن یار چھوٹی سی ریکویسٹ، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ جی دل عشقم بائی FN۔ گاؤں کے بیچ لوگوں کا ہجوم جمع تھا، اور اسی ہجوم کے درمیان وہ آدمی کروفر سے برجمان تھا۔ کیا فیصلہ چاہتے ہیں آپ؟ سناٹے کو چیرتی سرپنچ کی آواز پر اس آدمی نے ایک نظر اپنے 17 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ ہمیں خون بہا میں انیس یزدانی کی سب سے چھوٹی بیٹی نور فاطمہ چاہیے۔ فیصلہ تھا کہ چابک جو سیدھا سامنے بیٹھے مرد کے دل میں لگا تھا۔ سہیل شاہ! ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخے۔ خبردار جو میری پوتی کا نام اپنی زبان سے لیا۔ میں نے صرف نام نہیں لیا، میں نے فیصلہ سنایا ہے۔ ان کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ ابھی محض 7 سال کی ہیں۔ ان کے لہجے میں اب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ہم نے تو اپنا بیٹا کھویا ہے، اب کے قربانی دینے کی باری تمہاری۔ وہ اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انیس یزدانی، سہیل شاہ نے آپ کی پوتی کو خون بہا میں مانگا ہے، اور یہی ان کا آخری فیصلہ ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو سہیل شاہ، وہ معصوم بچی ہے۔ میرا بیٹا بھی معصوم تھا صابر یزدانی، جسے تمہارے بیٹے نے مار دیا۔ اب اس کی بیٹی میرے پوتے کے نکاح میں آئے گی۔ وہ رحم نہیں کرنے والے تھے، اتنا طے تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 7 سالہ نور کا نکاح 17 سالہ جاذب شاہ سے ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی صابر یزدانی نے کسی کو اشارہ کیا تھا۔ اس روتی بلکتی بچی کو اندر اس کی ماں سے ملنے بھیجا گیا تھا۔ باہر مردان خانے میں جمع مرد اس بچی کو ساتھ لے جانے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ جانے بغیر اس بچی تک رسائی اب ناممکن ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ صابر یزدانی کے سامنے کھڑا وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں پتا، نہ اس کی ماں یہاں ہے نہ وہ۔ یہ اداکاری میرے سامنے مت کرنا یزدانی صاحب۔ میں وہ ہوں جو اسے زمین کی تہوں سے نکال لاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا، اپنے باپ کا خون۔ جاذب میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتے نا، تو اب یاد رکھنا وہ خون بہا ہوئی لڑکی ہے، وہ میری ملکیت ہے۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ وہ حویلی میں نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سچ؟ ایک بات یاد رکھنا، اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا میں، ڈھونڈ کر رہوں گا اسے، چاہے پھر اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور اس کے جاتے ہی صابر یزدانی نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کا، جس کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر اپنی اکلوتی پوتی کی قربانی انہیں ہرگز منظور نہیں تھی۔ آج انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتی دونوں کو بچا لیا تھا، مگر کیا واقعی وہ اپنی پوتی کو بچا سکے تھے؟ 10 سال بعد شہر کراچی اپنی رونق کے لیے کھڑا تھا۔ کراچی کی سب سے مصروف شاہراہ پر اس وقت ٹریفک جام تھا۔ گرمی سے لوگوں کا برا حال تھا۔ ایسے میں گاڑی میں بیٹھی اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے ذرا سا شیشہ نیچے کر کے باہر کی جانب دیکھا۔ یا اللہ جی، کتنی گرمی ہو رہی ہے، تھوڑا تو رحم کریں۔ اپنے کالج کے دوپٹے سے ہوا جھلتے اس نے ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ گاڑی کے اندر چلتا AC بھی سے گرم لگ رہا تھا۔ نورے، کھڑکی بند کر دو یار،
تم چاہتی ہو عصمت میرا دم گھٹ جائے اور میں مر جاؤں؟ اللہ نہ کرے، عصمت نے دہلکاری سے دیکھا۔ تو بس اب چپ رہو، دیکھو گھر پہنچنے سے پہلے میں گرمی سے نہیں مرنا چاہتی۔ اس کی سفید رنگت اب سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی اور پھر اس کی دعائیں قبول ہوئی، ٹریفک کھل گیا تھا اور راستہ صاف۔ اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔ کھڑکی سے ایک بار پھر باہر جھانکتے وہ واپس سے کھڑکی بند کر گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ والی گاڑی میں موجود وہ انجان شخص بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کراچی شہر سے میلوں دور اس گاؤں میں آج رونق لگی ہوئی تھی۔ گاؤں میں آج ایک اہم جلسہ ہونا تھا اور اسی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، اور ایسی ہی تیاریاں شاہ حویلی میں ہو رہی تھی۔ شاہ حویلی سہیل شاہ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، عمر شاہ اور سراج شاہ۔ عمر شاہ کے دو بچے تھے، جاذب اور اقصیٰ، جبکہ سراج شاہ کی دو بیٹیاں تھیں، رودابہ انانیہ اور بڑا بیٹا ارقم۔ بڑی اماں جاذب کہاں ہے؟ کتنی بار کہا ہے بھائی بولا کرو، سمجھ کیوں نہیں آتا تمہیں؟ نجمہ بیگم کی بات پر اس کا منہ بنا۔ اماں جانے دو، نجمہ بچی ہیں، سفید چادر اوڑھے بیٹھی سکینہ نے اپنی دیورانی کو نرمی سے کہا۔ بچے جاذب ابا جی کے کمرے میں ہیں، ان کی اطلاع پر وہ وہاں ساری لاتی اوپر بڑھی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، میں تب تک سیاست میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لوں۔ وہ غصے سے بھرا ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سہیل شاہ نے اسے دیکھا جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، وہی غصہ، وہی رعب دار شخصیت، شہد رنگ آنکھیں، وہ وجاہت میں اپنے باپ سے بھی 4 گنا زیادہ وجیح تھا۔ 10 سال گزر گئے ہیں، ہم سب بھول گئے ہیں، تم بھی بھول جاؤ بیٹا۔ بڑھتی عمر نے انہیں اب کمزور کر دیا تھا۔ بھول جاؤں؟ آپ چاہتے میں بھول جاؤں؟ ہم 10 سال سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ابھی تک ملی نہیں؟ ملی، مگر ملے گی ضرور۔ وہ جاذب شاہ کی ملکیت ہے، وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان رہتی ہیں جاذب۔ ان کی بات پر اس نے سر اٹھائی انہیں دیکھا۔ میں عمر شاہ کا بیٹا ہوں، جو میرا ہے اسے میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے نکلتے ہی دیوار کی اوٹ میں چھپی رودابہ باہر آئی۔ اس شخص کی محبت اس کے دل میں تھی، مگر وہ شخص، وہ تو جیسے اس کی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ کراچی کے اس چھوٹے سے محلے میں اس وقت سناٹا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتی وہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وین والے انکل آج مین روڈ پر ہی اسے اتار کر چلے گئے، اور تب سے ہی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ بڑھتے قدموں سے چلتی وہ اچانک سامنے پڑے پتھر سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ منہ کے بل گرتی، کسی نے اس کا بازو پکڑا، اسے گرنے سے بچایا۔ میری جان دھیان سے لفظ سن۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سامنے اس گندے سے آدمی کو دیکھ نور کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارے ایسے کیسے میری جان، ابھی تو اس حسین صورت کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اسے چھونے کو وہ ہاتھ بڑھایا جسے پیچھے کرتی وہ چلانے لگی، مگر دوسری طرف ڈرنے کی بجائے وہ آدمی کہکے لگانے لگا۔ تجھے تو آج اپنے ساتھ لے جا کر رہوں گا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹے چلی جا رہا تھا، جب اچانک پاس پڑا پتھر اس آدمی کے سر پر مارتی وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس آدمی کے پیچھے ہوتے ہی وہ فل سپیڈ سے بھاگی۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، کیسے بھی کر کے اپنی جان اور عزت بچانی تھی۔ اپنے پیچھے آتی قدموں کی آواز پر اس کے قدم تیز ہوئے تھے، وہ ابھی اپنے گھر جانے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کسی خیال کے تحت وہ تیزی سے ایک گھر کے کھلے دروازے میں داخل ہوئی۔ گیٹ بند کرتے وہ گہرے سانس بھر رہی تھی، دم تھا کہ نکلا جا رہا تھا۔ ایسا کچھ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرے۔ بند دروازے سے لگی وہ باہر جھانک رہی تھی۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ گھر والے نہ آ جائیں۔
آس پاس دیکھتے ہوئے ایک بار پھر تیزی سے اس گھر سے نکلتی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ نور کیا ہو گیا ہے؟ ایسے چوروں کی طرح کیوں کھڑی ہو؟ آئلہ بیگم کی آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں امی، اپنا چہرہ صاف کرتے وہ بمشکل مسکرائی، ورنہ دل تو دھاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ اب ایسے مت کھڑے ہو جاؤ، کپڑے تبدیل کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بھوک مر چکی تھی مگر پھر بھی سر ہلاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر بے دلی سے آ کر بیٹھی، بھوک تو ویسے بھی اڑ چکی تھی۔ کھانا ٹھیک سے کھاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کھا رہی ہوں، ویسے شہرے کہاں ہے؟ کھانے سے ہاتھ روک کے اسے شہرینہ کا خیال آیا۔ اپنی دوست کی طرف گئی ہیں، کہہ رہی تھی رات کو واپس آ جائے گی، کوئی پروجیکٹ ملا ہے اسے۔ او اچھا، سر ہلاتے وہ واپس سے کھانا کھانے لگی۔ میں شام میں بوتیک جاؤں گی تو تم اچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ ان کے جانے کا سن منہ تک جاتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ آپ آج جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ ان کا جانے کا سن کر ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تمہارے باپ نے جو قرضہ لیا ہے نا، اسے اتارنا بھی ہے، گھر میں نہیں بیٹھ سکتی میں۔ تم جلدی سے کھاؤ کھانا، پھر میں نکلوں گی۔ ان کا موڈ لمحے میں خراب ہوا تھا۔ اچھا اب غصہ تو نہ ہو نا، میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں کوئی نوکری کر لوں گی۔ نور ابھی چپ کر کے کھانا کھاؤ، میرا سر ویسے ہی درد کر رہا ہے۔ ان کے جھڑکنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ان کا رویہ عجیب سا ہی ہوتا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا، لیکن وہ ان سے شکایت نہیں کرتی تھی، وہ پریشان تھی، وہ انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بوجھے دل سے زہر مار چند نوالے کھاتے وہ کچن میں آ گئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب دوسرے کام کر رہی تھی۔ اس کے بابا نشے کی لت میں خود کو بھول گئے تھے، وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں تھے۔ ہاں وہ جانتی تھی یہ بات، اس سے بس اتنا پتا تھا آئلہ بیگم کو وہ سڑک کنارے پڑی ملی تھی۔ اس وقت ان کی گود میں شہرینہ تھی، بیٹی کی پیدائش ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی تنویر احمد صاحب سے کی تھی، جن کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جو اب ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ تو وہ بھی اچھی تھی مگر نہ جانے کیوں وہ شہرینہ کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی۔ اس کا دل دکھتا تھا شہرینہ کا سوچ کر۔ کہاں ہو شہرے، جلدی گھر آ جاؤ، خود سے کہتے وہ اپنا باقی ماندہ کام سمیٹنے لگی۔ اپنے گھر سے دور وہ اس وقت عبیرہ کے گھر میں موجود تھی جو اس کے سامنے بیٹھی اس کی جواب کی منتظر تھی۔ بولو نا شہرے، کیا تم واقعی یہ نوکری کرنا چاہتی ہو؟ عبیرہ میں بس پیسے کمانا چاہتی ہوں تاکہ میری ماں میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں اداسی لی اس نے عبیرہ کو دیکھا۔ وہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے برے۔ عبیرہ میں پہلے بھی وہاں کام کر چکی ہوں نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پر عبیرہ چپ رہ گئی۔ وہ اب اسے کیسے بتاتی کہ اصل مسئلہ آخر ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آج رات تم چلو میرے ساتھ میں۔ آخر کار وہ ہار مان گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ عبیرہ، وہ خوشی سے بے اختیار عبیرہ کے گلے لگی، یہ جانے بغیر کہ آنے والے وقت اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، عابدہ بیگم کو کہتے وہ اپنے جوتے پہننے لگی۔ امائم دھیان سے جانا بیٹا، انہیں اس کی فکر تھی، وہ بن باپ کی بچی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنے۔ آپ فکر مت کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ انہیں کہتے وہ گھر سے نکلتے ہی سیدھا روڈ پر آئی تھی جہاں معمول کے مطابق ٹریفک روا دوا تھا۔ پتہ نہیں کون سے راستے بند ہیں، سب کچھ تو کھلا ہے۔ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ آنے والی پہلی بس میں سوار ہوئی۔ اسے ہر حال میں جاب چاہیے تھی، وہ اس موقع کو گنوانے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ بس ابھی آدھے راستے میں تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے موبائل چیک کیا جہاں آج کا انٹرویو کینسل ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ میسج پر اس نے بے بسی سے لب کاٹے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ اس نے سوچا وہ یہی اتر کر واپسی کی بس میں سوار ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے ہی بس رکی تھی اور پھر ایک دم بھگدڑ مچی تھی۔ ہنگامہ ہو رہا ہے، جلدی سے اترو۔ بس کنڈکٹر کی آواز پر سب بدحواسی کے عالم میں بس سے اترے تھے۔ یا اللہ، باہر مچی بھگدڑ دیکھ وہ ایک دم سے بکھلائی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ایک دم سے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے۔ آگے مت جانا، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، کوئی چلایا تھا۔ ڈنڈا برادر کئی لڑکے آس پاس موجود گاڑیوں کے شیشے توڑ اب ان کی طرف بڑھے تھے۔ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے ایسا تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ سب بھاگ رہے تھے، اپنی جان و عزت بچانے کی خاطر پیچھے قدم لیتی وہ بھاگی تھی، وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں جائے گی۔
مگر اسے خود کو بچانا تھا۔ اس کی ماں گھر پر اکیلی منتظر تھی۔ وہ لڑکی اب ڈنڈوں سے لوگوں کو مار کر وحشت برپا کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے ایک گلی میں داخل ہوئی، بیگ کو مضبوطی سے تھامے وہ اس راہ سے نکلی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہو۔ گھبرا کر اس نے پیچھے دیکھا تو دو لڑکوں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار بڑی پکڑو اس کو۔ اس کی سپیڈ دیکھ کے ایک لڑکا چلایا تھا، یا اللہ مدد! خود سے کہتے وہ بھاگی تھی۔ گلی کی دائیں جانب مڑتے اسے سامنے روڈ نظر آیا تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اس روڈ تک پہنچنا تھا۔ پکڑو اس سے کراچی شہر کے ہنگاموں میں سب سے زیادہ فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہوتا تھا جو فسادات کی آڑ میں اپنا کام کر جاتے تھے۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ وہ بالآخر روڈ پر آئی تھی۔ تیزی سے روڈ کراس کرتے اس نے دوسری جانب جانا چاہا تھا، مگر تبھی سامنے سے آتی کرولا سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے کسی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، نگاہیں لیپ ٹاپ پر تھی، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ جب دروازہ ناک ہوا اور تھوڑی دیر بعد اس کا اسسٹنٹ کا چہرہ نمودار ہوا۔ شاہ صاحب، اگر کوئی بری خبر ہے تو مجھے مت بتانا اجمل۔ وہ اس وقت بڑا بیزار تھا۔ اچھی خبر ہے، ان عورت کا پتہ چل گیا ہے جس نے آپ کی منقوہ کو غائب کیا تھا۔ منقوہ لفظ پر اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ منقوہ کیا ہوتا ہے؟ بولو آپ کی ملکیت۔ بنی کوئی لڑکیاں منقوہ کب سے ہو گئی؟ سائیں، وہ بنی ہوئی لڑکی کا پتہ اب وہ عورت ہی دے سکتی ہیں۔ پھر دیر کس بات کی؟ اٹھاؤ اس عورت کو اور پوچھو، اگر جواب نہ دے تو نرمی مت کرنا۔ سائیں، وہ اجمل نے کچھ کہنا چاہا مگر جاذب شاہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے اجمل جاذب شاہ کی چیز چھیننے والے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے۔ جیسا آپ کا حکم سائیں۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ اور کچھ؟ شاہ سائیں، کراچی میں ایک کالج میں آپ کی دعوت ہے تو چلو چلتے ہیں۔ ویسے بھی کراچی والے میری ملکیت چھپائے بیٹھے ہیں، وہاں کے لوگوں سے تو ہمارے پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں۔ اس کا موڈ ایک دم سے اچھا ہو گیا تھا۔ اجمل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ جاذب شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتا تھا۔ صرف اس ایک معاملے میں وہ نرمی نہیں دکھاتا تھا، وہ اس ایک معاملے میں انتہا سے زیادہ جنونی ہو گیا تھا، اور اجمل کو اس کے جنون سے اب خوف آتا تھا۔ مامون کی کیا خبر ہے؟ اس اچانک کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ لندن میں ہے وہ، اس ہفتے ایک بزنس میٹنگ ہے ان کی کراچی میں۔ اجمل کو سب پتہ ہوتا تھا۔ جاؤ اب۔ اسے اشارہ کرتا وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ اس شہر موجود کلب میں اس وقت تو شور مچا ہوا تھا۔ ڈانس فلور پر ناچتے لڑکے لڑکیاں پاگل ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ ایک کونے میں موجود صوفے پر بیٹھا خاموش نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج مامون صاحب کسی لڑکی کے پاس نہیں گئے؟ پاس بیٹھا ایسٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے جھٹکتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مامون کے پیچھے لوگ آتے ہیں، مامون ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور ان جیسی لڑکیوں میں اب میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں ہوا میں اڑاتا وہ اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ تو واقعی پاکستان جا رہا ہے؟ ہاں، کچھ دیسی ٹرائی کرنے کا موڈ ہے میرا، آنکھ ونک کر کے کہتا وہ ایسٹر کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تو ہے بڑا مضبوط۔ کیا مطلب؟ مامون نے اس بغوری سے دیکھا۔ حسین سے حسین لڑکیاں تجھ پر مرتی ہیں، تیرے آگے جان دینے کو تیار، اور تو ہے کہ انہیں گھاس تک نہیں ڈالتا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ تجھے لگتا ہے کہ خود کو مردوں کے اوپر پھینکنے والی لڑکیاں میرے ٹائپ کی ہیں؟ نہیں۔ ویسے مامون، کیا تجھے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ ایسٹر کے سوال پر وہ ہنسا تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ مامون کو کوئی مسکراتے دیکھ لے۔ یہاں تو وہ ہنس رہا تھا۔ محبت اور مامون صرف نفرت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ ساری زندگی نفرت ہی کرے گا، محبت نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہا ہے؟ یہاں میرے ٹیسٹ کی ایک بھی لڑکی نہیں، اب کوئی ایشین ہی دیکھنی پڑے گی، خباثت سے کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت تھی۔ کس کے لیے کون جانے۔ شہریں اتنا لیٹ آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں نور کو بیٹھے پایا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تم باہر تھی، مجھے نیند کیسے آتی؟ نرمی سے کہتے نور نے اس کا ہاتھ تھام اسے اپنے پاس بٹھایا۔
امی کو بھی تو آ جاتی ہیں، تم بھی سو جایا کرو، تلخی سے کہتے وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں، سوچو نا، کل سے میں جاب پر جاؤں گی، رات میں روز اسی وقت آیا کروں گی۔ شہر خود کو مت تھکاؤ۔ تو کیا کروں نور، مجھے پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ سمپل ٹیوشن سے میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، امی کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھلے مجھ سے محبت نہ کریں مگر میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی، اداسی سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ ویسے تمہارے کالج میں فنکشن کب ہے نور؟ شہرینہ کا جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ اسی ہفتے میں نے بھی حصہ لیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، میں نے اور فائق نے حصہ لیا ہے۔ نور اس شہر کے اچھے کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ اس کا داخلہ گورنمنٹ کالج میں ہوا تھا۔ اسے اپنے ایگزام اور ٹیوشن فیس خود دینی پڑتی تھی۔ اس گھر میں اس کا وجود بس ایک بوجھ تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ اپنی ماں کی سوتیلی بیٹی ہے، باپ کی تو تھی مگر ماں ایسا کرے گی یہ سوچ کر ہی اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ اگر اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑا تو اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بھی تو بے گھر ہوئی تھی، اسے تو آج 17 سال ہونے والے تھے، نہ ماں کا پیار ملا تھا نہ باپ کا۔ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے وہ سونے لیٹ گئی۔ بھاری ہوتے پپوٹے اور بھاری سر لیے اس نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ بہت دقت سے اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی، اسے اپنے گرد بھینی بھینی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ تو کیا میں مر گئی ہوں؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ ذرا سی آنکھیں کھول اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ خود کو اس شاہی بستر پر لیٹے دیکھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ سر میں درد سے ٹھیس سی اٹھی تھی، بھاری ہوتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ وہ لگژری بیڈ روم دیکھ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخری بات جو اسے یاد تھی وہ تھا اس کا کسی گاڑی کے سامنے آنا۔ وہ سوچوں کے گرداب میں الجھی ہوئی تھی جب کھٹکے کی آواز پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ آنے والے سے پہلے اس کی خوشبو آئی تھی، محصور کر دینے والی خوشبو۔ اس طرح کی خوشبو اس نے پہلی بار سونگھی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے دوپٹہ سر پر سختی سے جمایا۔ تو کیا وہ کڈنیپ ہو گئی ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ تبھی دروازے کا ناب گھوما اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں آتی سرمئی روشنی نے اس عکس کو دھندلا کیا تھا۔ اس نے بغور آنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، چوڑے ورزشی شانے، کلف لگے جینز ٹی شرٹ پہنے۔ اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی اپنی قیمت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ انابی لبوں کو گہری کالی مونچھوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہلکی شیو، لائٹ براؤن آنکھیں، وہ اپنی شخصیت سے کسی کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس کے سحر سے آزاد ہوتے وہ غصے سے بولی تو سامنے والے کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ میری گاڑی کے سامنے آپ خود آئی تھی محترمہ، کیا آپ کی یادداشت چلی گئی؟ مجھے سب یاد ہے، آپ مجھے ہاسپٹل لے جاتے مگر نہیں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ کو مجھے یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ غصے سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سارے ایک بار پھر چکرایا تھا۔ بے دردی سے لب کاٹتے اس نے بیڈ کا کارنر تھاما۔ میں یہاں لے آیا یہی بہت نہیں ہے، ورنہ روڈ پر پڑی لڑکی کو کون پوچھتا؟ اس کے طنز پر وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہوگا تو اب ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کوئی 2 روپے کا آدمی آئے گا اور اس مہراج کے لیے ہم جیسے عام لوگوں کو خواری اٹھانی پڑے گی۔ کسی دن ہماری زندگی گزار کر دیکھیں تو لگ پتہ جائے گا۔ اور میرے ساتھ جو ہوا وہ بھی اس ڈیش انسان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ آتا نہ روڈ بلاک ہوتے۔ غصے سے پیروں میں شوز پہنتے اسے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے اس نے ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ بس مجھے پتا ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کے بے خوف انداز پر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ نہیں، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں۔ ہاں، جب ہی روڈ پر بھاگ رہی تھی نا، واو، وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اسے نظر انداز کرتے سے وہ بولی تو وہ سیدھا ہوا تھا۔ اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں ڈرائیور کو بولتا ہوں
وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچا سکے گی۔ اس کی بات پر وہ ششو پنج کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو دن کے 2 بجا رہی تھی۔ اسے گھر سے نکلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ عابدہ بیگم کا سوچ وہ پریشانی سے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے چھڑوا دو۔ اوکے، تم ریڈی ہو جاؤ، اسے کہتا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہوٹل روم میں موجود تھا۔ کل ہی وہ پاکستان پہنچا تھا۔ سر، میری سمجھ نہیں آیا آپ یہاں کیوں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کا پاکستان اپنے کاموں کے لیے آنا اس کے اسسٹنٹ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میرا دوست چاہتا ہے میں اس کے ہوٹل میں انویسٹمنٹ کروں۔ تو کرتے ہیں، ابھی اس کے ہوٹل جانا ہے، گاڑی ریڈی کرواؤ۔ حکم ملتے اسٹیو تیزی سے نیچے بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں موجود تھا جس کا رخ ہوٹل کی جانب تھا۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ اس ہوٹل کا مالک مامون شیرازی کا بہت اچھا دوست تھا جو ابھی ہوٹل انٹرنس پر اس کا استقبال کرنے آیا تھا۔ مامون، میرے دوست عظیم، اس کے گلے لگا۔ بس اتنا سادہ انتظام؟ آنکھ ونک کرتا وہ عظیم کے ساتھ اندر بڑھا تھا۔ اندر شاید کوئی پارٹی چل رہی تھی، کچھ چاہیے؟ اسے آس پاس دیکھتے پا کر عظیم نے اس سے پوچھا۔ میں نے سنا تھا پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں ہیں، مگر مجھے تو ایک بھی نہیں نظر آ رہی۔ اور یہ جوس؟ وہ باہر ملک میں رہنے والا شخص تھا جو ہر طرح سے خود کو گندگی میں پھنسائے ہوئے تھا۔ یہاں ہے لڑکیاں جس پر ہاتھ روکے گئے وہ آج کل تمہاری۔ عظیم کی بات پر وہ تمسخر سے مسکراتا اٹھ کر گلاس ونڈو کے سامنے آ کھڑا ہوا جس سے نیچے کا منظر بالکل واضح تھا۔ پاکستان میں رہنے والی بس ظاہری اچھے بنتے ہیں، دل تو ان کے بھی کالے ہیں۔ عظیم اس کی بات پر چونکا۔ تم جانتے ہو عظیم، مجھ میں اور یہاں رہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ کیا؟ عظیم جواب جاننے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ میں جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، اور یہ لوگ عزت کا لبادہ اوڑھ کر پیچھے سے گناہوں کی زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ عظیم کو کہتے وہ پلٹا تھا جب اچانک اس کی نگاہیں ایک منظر پر آ کر ٹھہر سی گئی۔ آنکھیں ذرا سی چھوٹی کی 2 قدم آگے آتا وہ بغور ایک جگہ دیکھ رہا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ پہنے، اس نے آگے رومال کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ سنہرے بال اونچی پونی میں قید تھے، نازک سے نقوش، معصوم سی صورت۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ کیا ہوا؟ اسے چپ دیکھ عظیم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے نیچے کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ ٹرے میں گلاس رکھتے ویٹر کو تھما رہی تھی۔ شہرینہ ہے، یہاں کام کرتی ہیں۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے ایک رات کے لیے۔ اس کی فرمائش پر عظیم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مامون، یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، میں تجھے ان سے ملواتا ہوں، اسے چھوڑ۔ وہ یہاں 1 ہفتے سے کام کر رہی ہیں، اس سے پہلے بھی وہ یہاں دن کی ڈیوٹی میں کام کر چکی تھی۔ عظیم اچھے سے جانتا تھا وہ کس طرح کی لڑکی ہیں، اس لیے اس نے شہرے کو مامون سے دور رکھنا چاہا۔ تو جانتا ہے عظیم، ایک بار میری نظر کسی پر پڑ جائے تو وہ چیز میری ہو جاتی ہے، اس لیے آج کے لیے یہ لڑکی میری۔ حکم دیتا وہ سگریٹ سلگا گیا۔ عظیم نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سامنے کھڑا شخص کتنا ضدی ہے۔ اسے جو چیز سیدھے طریقے سے حاصل نہیں ہوتی تھی وہ اسے چھین لیتا تھا، برباد کر دیتا تھا، مگر حاصل کر کے رہتا تھا۔